السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، پولیٹیکل کمیٹی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے احتجاج کے حوالے سے انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے۔ پہلے احتجاج کا فیصلہ کیا تھا پولیٹیکل کمیٹی نے، اور اب یہ فیصلہ کیا ہے کور کمیٹی نے، اور یہ فیصلہ کل رات گئے ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور کہاں پہ ہیں؟ اس صورتحال کے اندر ان کا بیان ابھی تک سامنے کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ کیا وہ احتجاج کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو علی امین گنڈا پور کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے، اور دوسری طرف حکومت نے بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں اور ہم کون سی آپشن استعمال کریں گے، حکومت نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے اسد کیسر، شوکت بسرہ، شیخ وقاص اکرم، نعیم حیدر پنجھوتا اور شاندانہ گلزار، انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اگر 14 کی رات تک عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ کروائی گئی تو 15 کو ڈی چوک کے اندر یعنی کہ اسلام آباد میں ہم احتجاج کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک مرتبہ پھر کریک ڈاؤن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ریسرچ کی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح بھی پاکستان کے اندر آئینی عدالتیں چاہتے تھے، اس پر نعیم حیدر پنجھوتا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، عمران خان کے بھی وکیل ہیں، انہوں نے جواب دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے حکومتی اتحادی کی جانب سے کہ بھئی سب کچھ سیٹ کر لیا گیا ہے، اب صرف ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور ہم نے ترمیم کر دینی ہے۔ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ اس وقت جو سب کی نظریں ہیں وہ حکومت کی جانب بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب بھی ہیں۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، کل رات گئے، اور اس کور کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 14 اکتوبر تک ملاقات کی صورت میں احتجاج کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ اگر 14 اکتوبر تک عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے، عمران خان کی بہن کی ملاقات کروا دی جاتی ہے، ڈاکٹر کی ملاقات کروا دی جاتی ہے، یا وکلا کی ملاقات کروا دی جاتی ہے، تو احتجاج کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ ملاقات نہ کروائی گئی تو 15 اکتوبر کو بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا فیصلہ ہے، یعنی کہ یہ فیصلہ پوری پارٹی کا فیصلہ ہے۔ کور کمیٹی میں بیرسٹر گوہر علی خان بھی آن بورڈ ہیں، اسد کیسر بھی ہیں، عمر ایوب خان بھی ہیں، اور باقی سارے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ بھائی علی امین گنڈا پور کہاں پر ہے؟ علی امین گنڈا پور کا اس سچویشن کے اندر، اس صورتحال کے اندر بیان آنا بہت ضروری ہے کہ وہ اس صورتحال میں کیا کہتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور کا بیان آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کی خیریت میرے لیے سب سے مقدم اور میری اولین ترجیح ہے۔ میرا پرزور مطالبہ ہے کہ عمران خان سے ڈاکٹروں اور وکلا کی ٹیم کی فوری ملاقات کروائی جائے، عمران خان کی بہنوں اور دیگر کارکنان کو فوری رہا کیا جائے، عمران خان کی خیریت بارے تمام پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان کی تشویش کو دور کیا جائے، عمران خان کی خیریت سے متعلق خدشات پر ہمیں فوری جواب دیا جائے اور ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے۔ اچھا، اس سے قبل بہت سی خبریں باہر آئیں، بہت سی باتیں باہر آئیں کہ تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ احتجاج نہیں کرنا چاہتی، وہ ڈر رہی ہے، وہ کمپرومائز کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اگر 12 دن تک عمران خان کی کوئی خیر خبر نہیں آتی تو اللہ خیر صلی اللہ ٹپاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو بار بار یہ بات بتاتا رہوں گا کہ سارے کا سارا پریشر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا ہے، ایک عام ورکر کا ہے۔ وہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ سینئر لیڈرشپ کدھر ہے؟ اب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر 22 اگست کو اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل سکتا ہے، اگر خیبر پختونخوا کے اندر امن و امان کی صورتحال کے لیے محسن نقوی، علی امین گنڈا پور اور فیصل کریم کنڈی ایک لائن کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر حکومت اڈیالہ جیل کا دروازہ کیوں نہیں کھول سکتی اس احتجاج کو روکنے کے لیے؟ علی امین گنڈا پور کیوں نہیں بات کر سکتے وزیر داخلہ کے ساتھ یا پنجاب حکومت کے ساتھ؟ کیوں عمران خان کی خیریت اندر سے دریافت نہیں کی جا رہی؟ یہ سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا عام ورکر یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹویٹر کے آفیشیل ہینڈل کے اوپر یہ لگا دیا ہے کہ باقی تمام جگہوں کا احتجاج ختم کر کے سب لوگ ڈی چوک کی تیاری کریں 15 اکتوبر 2024۔ اب حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔
ابصار عالم کے شو میں مصدق ملک نے کہا کہ ہمارے پاس 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ، پہلی آپشن یہ ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں، جو ریاست ہے وہ سرنڈر کر دے. اب سرنڈر کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دوسری آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم طاقت کے ساتھ ان کو روکیں، اور تیسری آپشن یہ ہے کہ ہم ان کو آنے دیں. انہوں نے کہا کہ ہم دوسری آپشن کا استعمال کریں گے، یعنی کہ طاقت کے ساتھ ہم ان کو روکیں گے اور شہر کے باہر روک لیں گے. اور جو پہلی آپشن انہوں نے کہی تھی کہ پہلی آپشن یہ ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں. میرا خیال ہے کہ جب آپ نے 22 اگست کو ڈیلا جیل کا دروازہ کھولا تھا تو کیا ریاست نے سرنڈر کیا تھا اس وقت، یا آپ لوگوں نے امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے آگے بڑھے تھے؟ ایک قدم آپ نے آگے بڑھایا تھا. حکومت کبھی بھی یہ کام نہیں کرتی. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ بھائی افہام و تفہیم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ چلنا ہے. حکومت کا یہ کام ہوتا ہے. حکومت کبھی بھی تڑیاں نہیں لگاتی. حکومت کبھی بھی یہ نہیں کہتی ہم اٹک کا پل نہیں پار کرنے دیں گے، کر لیا اس نے 4-5 دفعہ کر لیا. حکومت یہ کہتی تھی کہ ہم اسلام آباد کے اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے، آگے وہ اسلام آباد کے اندر کے پی ہاؤس کے اندر، پھر اگلی وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے، لیکن آگے تھے اسلام آباد کے اندر. اب مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم شہر کے باہر ان کو روکیں گے، ہم شہر کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے. آگے سے جو اینکر صاحب ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب محترم ادھر وہ میٹنگ چل رہی ہوگی، کانفرنس چل رہی ہوگی اور ادھر احتجاج ہو رہا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم روک لیں گے. مطلب کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کروانی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریاست سرنڈر کر دے، کیسا بھائی، کس طرح اس کو سرنڈر کہیں گے کیسے آپ؟ صرف ملاقات کروانی اور کچھ بھی نہیں کرنا. ایک ملاقات آپ کروا دیں تاکہ اندر سے جو صورتحال ہے وہ باہر آ جائے. اب اس میں نا میں آپ کو بتاؤں کہ دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ حکومت کو ڈر ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ عمران خان کے وکلا نے یا کسی نے بھی ملاقات کر لی تو عمران خان اندر سے دوبارہ احتجاج کی کال دے دیں گے. ایک تو یہ ڈر ہے، اور دوسرا ڈر حکومت کو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اس دن جو ڈی چوک نہیں پہنچے، کے پی ہاؤس گئے اور وہاں سے پھر ان کا پہاڑوں سے ہوتا ہوا میں کے پی اسمبلی کے اندر پہنچ گیا، وہ کہانی بھی ساری کی ساری عمران خان کھول سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا. ہو سکتا ہے عمران خان اس کے اوپر بڑا سٹرکٹ ایکشن لیں، کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، احتجاج کرنا ہے، اور جب تک میں اگلا حکم نہ دوں اس وقت تک آپ نے احتجاج کرتے رہنا ہے. اب حکومت کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا عمران خان کی ملاقات کروا دی جائے، یا پھر پاکستان کے اندر مہمان آئے ہوں گے باہر کے ممالک سے، ان کی موجودگی میں حکومت احتجاج کو افورڈ کرے، کیونکہ ابھی تک تحریک انصاف تو یہی کہہ رہی ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. اب دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے، طاقت کا استعمال کرتی ہے یا پھر عقل اور فہم کا استعمال کرتی ہے. یہ اب حکومت کے اوپر ہے بھائی کہ حکومت کیا کرتی ہے. بہرحال شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ ہم نے 15 اکتوبر کو ڈی چوک کا اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان اس طرح سے ہے کہ اگر 14 اکتوبر کو عمران خان سے ملاقات کروا دی گئی تو پھر ٹھیک ہے، پھر احتجاج نہیں ہوگا، ورنہ 15 اکتوبر کو پھر ڈی چوک میں احتجاج ہوگا. دیکھیں تحریک انصاف یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ہم احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم عمران خان کو ساتھ لے کر جائیں گے، یہ تو نہیں کہہ رہی. کوئی اور بھی بڑا مطالبہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ شہباز شریف کرسی چھوڑ دے، یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہم کانفرنس نہیں ہونے دیں گے. جس طریقے سے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ OIC کی کانفرنس کیسے ہوتی ہے، اس طریقے سے تحریک انصاف تو نہیں کہہ رہی. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہے، ہمیں تشویش ہے، آپ ہمارے خدشے کو دور کریں، ہماری عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائیں. سمپل. حکومت کو چاہیے کہ حکومت ملاقات کروا دے. مزید شوکت بسرا نے کہا کہ 15 اکتوبر کے احتجاج کو ہر کارکن لیڈ کرے گا اور کارکن ہی فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا لائن اختیار کرنی ہے. اب بہت ہو گیا، ہم اب عمران خان کی رہائی اور اس حکومت کے گرنے تک ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے. اب یہ لائن ہے جو شوکت بسرا نے بولی ہے، یہ زیادہ سخت لائن ہے، یہ بہت سخت لائن ہے. کیونکہ جس وقت کارکنان باہر نکلتے ہیں اور لیڈرشپ نہیں ہوتی پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے. جب لیڈرشپ ہونا تو وہ کارکنان کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، ذمہ داری ہوتی ہے لیڈرشپ کی. لیکن اگر کارکنان باہر نکل آئیں اور لیڈرشپ نہ ہو، اور جس طریقے سے شوکت بسرا بات کر رہے ہیں کہ بھائی کارکنان خود فیصلہ کریں گے، میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس نوبت تک حالات کو کسی بھی صورت نہیں پہنچنے دینا چاہیے. 1 سیکنڈ کا کام ہے حکومت کا، کہیں بھی ٹھیک ہے لاؤ بھائی کس نے ملاقات کرنی آ جاؤ، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، عمران خان کی بہن نے ملاقات کرنی، آؤ ملاقات کرواتے ہیں. دیٹس اٹ. آپ ایک ملاقات کروا دیں، اس کے بعد پھر آپ معاملات کو آگے لے کر چلیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. یہ بڑی سیدھی اور سمپل سی بات ہے. مزید اسد قیصر نے بھی اسی طرح بات کی ہے شہزاد اقبال کے شو میں.
انہوں نے کہا جی ہم اس کانفرنس کو متنازع نہیں بنانا چاہتے, ہم احتجاج نہیں کرنا چاہتے, لیکن ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے دی جائے. اسی طریقے سے شاندانہ گلزار نے بھی کہا, انہوں نے کہا جی 15 اکتوبر سے پہلے عمران خان کی بہنوں کو جیل سے رہا کریں اور عمران خان سے پابندیاں ہٹائیں. ہم ڈی چوک میں احتجاج نہیں کریں گے اگر آپ یہ کام کر دیتے ہیں, اور اگر آپ کر دیتے ہیں تو ہم پھر احتجاج کریں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عامر مغل, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے کارکنان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پولیس تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف شدید قسم کا کریک ڈاؤن شروع کرنے کے لیے جا رہی ہے. محتاط رہیں, محفوظ رہیں. اور عمران خان کی بہنوں کو جہلم جیل کے اندر منتقل کر دیا گیا ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں. نعیم حیدر پنجھوتا نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے, اس کو ذرا آپ دیکھ لیں. انہوں نے کہا جی آپ نے ڈاٹس کو جوڑنا ہے, ڈاٹس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے کہ کس منظم منصوبے کے تحت عمران خان کی ملاقات پر پابندی لگائی گئی. تمام پیغام کے رابطے منتقع, جیل والی سماعتیں ملتوی, بہنوں کی ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت 17 کے بعد, انتظار حسین پنجھوتا ایڈوکیٹ کا جو اغوا ہوا اس کی سماعت بھی 17 کے بعد, عمران خان تک رسائی کی درخواست پر سماعت بھی 17 کے بعد. انہوں نے کہا کہ پورے کا پورا جو میچ ہے وہ فکس ہے. مزید انہوں نے ایک اور شو کے اندر کہا, انہوں نے کہا جی اگر عمران خان سے ملاقات نہ کروائی گئی تو ہم ڈی چوک پہنچیں گے. یہ انہوں نے نعیم حیدر پنجھوتا نے کہا. مزید جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بڑی زبردست قسم کی ریسرچ کی جس میں ہمیں پتہ چلا, پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو پتہ چلا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان وہ پاکستان کے اندر آئینی عدالتیں بنانا چاہتے تھے. تو نعیم حیدر پنجھوتا نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بلاول جی کیا قائد اعظم کا یہ خواب تھا کہ آپ ڈاکے ماریں, آپ چوری کریں؟ کیا یہ خواب تھا کہ آئین کو توڑو؟ کیا یہ خواب تھا کہ جمہوریت کو تباہ کرو؟ کیا یہ خواب تھا کہ عوام کا مینڈیٹ چوری کر لو, لوگوں کو اغوا کر کے ووٹ لو, جبر پر پارٹیاں چینج کرواؤ؟ انہوں نے کہا کہ ڈرامے بازی بند کرو. یہ نعیم حیدر پنجھوتا نے ٹویٹ کیا ہے. اس پر عمران ریاض خان نے بھی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کا نہیں, اپنا ذاتی خواب پورا کرنے کے لیے ارکان اسمبلی اور ان کے گھر والوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, لوگوں پر بدترین تشدد کیا جا رہا ہے, کئی لوگوں کے کاروبار اور گھر تباہ کر دیے گئے ہیں, انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور اراکین اسمبلی کے ووٹ خریدنے کے لیے اربوں روپے کی منڈیاں لگا رکھی ہیں. یہ اینکر عمران ریاض خان نے بات کی ہے. نبیل گبول صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا آئینی ترمیم کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی 20 اکتوبر سے پہلے یعنی کہ اگلے 7 دنوں میں 20 اکتوبر سے پہلے آئینی ترمیم ہم پاس کروا لیں گے. ہمارے نمبر پورے ہیں, بندے پورے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, صرف ہم نے بسم اللہ پڑھنی ہے. یہ نبیل گبول صاحب کہہ رہے ہیں. اور اسی طرف اشارہ کیا تھا نجم سیٹھی نے کہ یہ جو سمٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے, شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے, اس اجلاس کے اندر حکومت کارروائی ڈال دے گی اور آئینی ترمیم پاس کروا لے گی. اور یہ خبر بھی آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینیٹر ہیں سیف اللہ, ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام آباد سے. یہ خبر آ رہی ہے. بہرحال سینیٹر کامران مرتضیٰ, انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے سینیٹر ہیں اور بڑے پائے کے وکیل ہیں. انہوں نے کہا جی آئینی عدالت سے بنیادی ڈھانچے کو نقصان ہوگا. کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ غیر آئینی عدالتیں ہیں؟ آئینی عدالتوں کی موجودگی میں جو ایک سپر کانسٹیٹیوشنل عدالت بنانے کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں, ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ انہوں نے بات کی ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے. مزید آگے سلمان اکرم راجہ نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جی مخصوص نشستوں کے تاریخی فیصلے کے بعد ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان 8 ججز کو سائیڈ لائن کیا جائے گا اور ایک الگ آئینی عدالت بنائی جائے گی جہاں چن کر اپنے ہاتھ سے ججز لگائے جائیں گے اور مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے. یہ بات سلمان اکرم راجہ نے کی ہے. اس کے علاوہ حبیب اکرم نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان جیل کے اندر رہیں گے تو انتہا پسندی پیدا ہوگی. انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر حالات بن رہے ہیں, جو کیوس کریٹ ہو رہا ہے, یہ بڑھتا جائے گا اگر پاکستان کے جو سب سے مقبول لیڈر ہیں عمران خان, اگر ان کو جیل سے باہر نہ نکالا گیا. اطہر کاظمی نے منیب فروغ کے شو کے اندر ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا جی بار بار کہا جاتا ہے کہ عدالت میں تبدیلی کے بعد الیکشن کی صحت پر سوال اٹھ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ جیسے ہی قاضی فائصہ صاحب جائیں گے, منصور علی شاہ آئیں گے, تو الیکشن کی صحت کے اوپر سوال اٹھ سکتا ہے, پورے کا پورا الیکشن کالعدم قرار دے دیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی سوال تو تب اٹھے جب اس الیکشن کی کوئی صحت ہو.
انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسا بیمار اور لنگڑا الیکشن تھا کہ جس کے حوالے سے خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے میرے فیصلے کی غلط تشریح کی. یہ بات اطہر کاظمی نے کی ہے منیب فروق کے شو میں. جنید سلیم صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایک بات کی ہے. انہوں نے کہا جی سعودی وفد کے ساتھ بزنس ٹو بزنس ملاقاتیں ہوئی ہیں, $2 ارب کے معاہدوں کی جو بات کی جا رہی ہے وہ بات جھوٹی ہے. انہوں نے کہا جی سعودی وفد کے ساتھ کوئی ٹھوس معاہدہ نہیں ہوا, 27 MOUs جو کہ مفاہمتی یادداشت ہوتی ہے اس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں. یہ بات کی ہے جنید سلیم نے. مزید ایک بڑی اہم خبر ہے جی KPK سے, وہ بھی ذرا سن لے, انتہائی اہم خبر ہے. KPK پولیس کے اعلیٰ افسران کا پولیس ایکٹ میں ترمیم ماننے سے انکار, وزیر اعلیٰ اور اسپیکر سے ملاقات کا فیصلہ. ایکٹ منظور ہونے کی صورت میں طویل چھٹیاں لینے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے علی امین گنڈا پور کے صوبے کے اندر. مزید ایک خبر ہے کہ سابق گورنر شاہ فرمان نے مشیر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اور علی امین گنڈا پور یہ کہا کرتے تھے کہ میری پوری گرپ ہے, آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہیں. جس دن بھی عمران خان کے ساتھ عمران خان کے وکلا کی, ڈاکٹر کی یا عمران خان کے گھر والوں کی, ان کے عمران خان کی بہن کی ملاقات ہوگی, اس دن آپ کو بہت بڑا سرپرائز مل سکتا ہے, بہت بڑا سرپرائز مل سکتا ہے پوری قوم کو. کیونکہ عمران خان 2-3 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. عمران خان یہ بتائیں گے احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا, اور عمران خان علی امین گنڈا پور کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا وہ علی امین گنڈا پور کی پرفارمنس سے خوش ہیں یا نہیں خوش. اور تحریک انصاف کی قیادت اس وقت جو باہر ہے, جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں, اس کے اندر بھی عمران خان کوئی تبدیلیاں کریں گے یا نہیں کریں گے, یہ اگلی ملاقات کے اندر پتہ چلے گا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں آج آپ کو بھائی, اگلے 10 دن انتہائی اہم, اگلے 10 دن کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگلے 10 دنوں کے اندر اگر آئینی ترمیم جس طریقے سے حکومت چاہتی ہے کہ وہ پاس کروا لیں, اگر انہوں نے پاس کروا لی تو عمران خان تحریک انصاف کی باہر جو لیڈرشپ موجود ہے شاید کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں, کسی ایک کو بھی. کیونکہ عمران خان نے یہ واضح طور پر کہا کہ اس حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ یہ آئینی ترمیم کو پاس کریں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد.